अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुशामदीद। धरनों में क्या हुआ, धरनों के लिए कितनी रकम कहाँ से आई, कैसे खर्च की गई, 2018 के इलेक्शन के लिए बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क से कितनी रकम किस तरीके से आई, इसका ना तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पेश की जाने वाली स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में ज़िक्र है और ना ही इन अखराजात के हवाले से किसी किस्म की कोई तहकीकात की गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फॉरेन फंडिंग केस जो पीटीआई के ख़िलाफ़ पीटीआई ही के दरीना कारकुन यानी बुनियादी कारकुन अकबर एस बाबर साहब की तरफ से तकरीबन 8 साल पहले दायर किया गया था, अभी तक इस केस का कोई हतमी फ़ैसला नहीं आया सामने। लेकिन इस केस के अंदर पीटीआई को मिलने वाली मौसूल होने वाली रकूमात के हवाले से कुछ अहम इंकशाफात किए गए। इब्राज ग्रुप के जो मालिक हैं आरिफ नकवी साहब, उनका जिक्र आपकी नज़र से गुजरा होगा, आपकी समातों ने वो बातें सुनी भी होंगी कि किस तरीके से 30 करोड़ रुपए तकरीबन 2.1 मिलियन डॉलर्स जो उन्होंने पाकिस्तान में भिजवाए, पीटीआई की फॉरेन फंडिंग की उन्होंने। इस हवाले से जो रिपोर्ट्स हैं यकीनी तौर पर आपकी नज़र से गुजरी होगी। और इसी तरीके से $25,000 का डोनेशन देने वाले मुमताज़ मुस्लिम साहब किस तरीके से पाकिस्तान के पावर कॉरिडोर्स के अंदर दाखिल होते हैं और फिर उसके नतीजे में नथिया गली के अंदर एक मुतनाज़ा प्रोजेक्ट भी हासिल कर लेते हैं, इसकी तफसीलात भी यकीनी तौर पर आपकी नज़र से गुजरी होंगी। लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर अगर आप इस रिपोर्ट को इसका थॉरली जायज़ा लें तो इनफैक्ट ये इमरान खान साहब की जमात पीटीआई के ख़िलाफ़ तहकीकात को मुकम्मल तो यकीनी तौर पर नहीं करती, लेकिन उस तहकीकात के लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ज़रूर खोल देती है। और यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब ने इस केस के ऊपर अब तहकीकात के लिए मुकम्मल तौर पर अपना पूरा ज़ोर लगाने का फ़ैसला किया। और इस हवाले से मैं कल आपको एक डिटेल वीलॉग के अंदर तमाम इन्फॉर्मेशन दे चुका हूं कि लाहौर के अंदर किस तरीके से मॉडल टाउन के अंदर इजलास हुआ, नवाज शरीफ साहब वीडियो लिंक पर शरीक हुए और नवाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी के लीगल विंग को इस बारे में हदायत जारी की कि जिस तरीके से इमरान खान साहब ने हमारे दौर के अंदर पनामा केस को उजागर किया था, बिल्कुल उसी तरीके से फॉरेन फंडिंग केस के अंदर पीटीआई की तरफ से और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब की तरफ से की गई एम्बेजलमेंट्स को उजागर किया जाए। अब अगर हम इस रिपोर्ट का जायज़ा लें तो हमें 3 से 4 पहलू बड़े क्लैरिटी के साथ नज़र आते हैं। एक, पैसे आने का ट्रेल हमें नज़र आता है, लेकिन पैसे कहाँ जा रहे हैं, कौन उन पैसों को निकलवा रहा है और उन पैसों को कहाँ कहाँ किन किन मद्दात के अंदर किन किन हेड्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, इस हवाले से किसी किस्म की कोई रिपोर्ट या कोई इशारा नहीं मिलता। दूसरा, पीटीआई के चंद अकाउंट्स ऐसे हैं जो ख़ुद पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत ऑडिट कराकर जमा कराए और उन्हीं का अगर स्क्रूटनी कमेटी ने जायज़ा लिया और उस जायज़े के अंदर तकरीबन 30 करोड़ रुपए के ऐसे फंड्स की निशानदेही की गई जो ममनुआ फंडिंग के ज़िम्रे में आते हैं। लेकिन उन तमाम अकाउंट्स की अभी तहकीकात होना बाकी हैं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जिनकी निशानदेही की गई और उन अकाउंट्स की डिटेल्स दी गई स्क्रूटनी कमेटी को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इन अकाउंट्स की तहकीकात के लिए बनाई थी। और इब्तदाई इतलात के मुताबिक इन अकाउंट्स के अंदर 2 अरब 20 करोड़ रुपए मालियत की ट्रांजैक्शंस हुई हैं। यानी पीटीआई के ख़िलाफ़ ये जो फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट है, अगर मैं इसको मुख्तसर अल्फाज में इसको समअप करूँ तो दैट इज़ जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये सिर्फ एक छोटा सा एक नमूना है पीटीआई की करप्शन का। और अगर इसके अंदर इसकी मज़ीद गहराई में जाकर देखा जाए, अगर इसकी मुकम्मल और जामे तहकीकात की जाएं तो फिर यकीनी तौर पर बहुत सारे ऐसे पहलू हमारे सामने आएंगे जिनको नज़रअंदाज करना बिल्कुल मुमकिन नहीं होगा। मिसाल के तौर पर अगर एक जमात 126 दिन का धरना देती है और उस 126 दिन के धरने के लिए लोगों को लाने, लोगों को बिठाने, लोगों को खिलाने, लोगों को पिलाने और लोगों को अपने साथ इंगेज करने के लिए उसको रकूमात की ज़रूरत होती है। और वो रकूमात के लिए ख़ुद इमरान खान साहब कंटेनर पर चढ़कर लोगों से अपील करते हैं कि आप हमें 1-1 हज़ार रुपया भिजवाएं और वो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें डॉलर्स दें। ये ऑन दी रिकॉर्ड बात मौजूद है, ख़ुद उन्होंने कंटेनर पर
پر یہ بات کی, تو وہ جو پیسے اگر آئے ہیں تو ان پیسوں کی کسی بھی حوالے سے کوئی ٹرانزیکشن ڈیٹیلز اویلیبل نہیں ہے, جبکہ خود ایک سینئر جرنلسٹ محسن بیگ صاحب اس بات کا حوالہ دے چکے ہیں کہ جناب میں نے 1 ارب روپے اکٹھا کر رکھ کے عمران خان صاحب کو دیا تھا سلیم صافی صاحب کے ساتھ پروگرام میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ جو پیسے اکٹھے کرنے کا جو ٹریک ریکارڈ ہے, یہ اس کے علاوہ بھی اس کی کسی نہ کسی جگہ پر کوئی تانے بانے مل رہے ہیں. اب اس کی مزید اگر جائزہ لیں تو آپ کو میں ریحام خان صاحب کی کتاب کا حوالہ دینا چاہوں گا جو انہوں نے تحریر کی تھی, اور اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر ہے 367, 366, 366 اور 367. اس پیج کے اوپر وہ ایک ملاقات کا حوالہ دیتی ہیں ریحام خان صاحبہ, اور وہ ملاقات ہوتی ہے عمران چودھری صاحب کے ریفرنس سے عمران خان صاحب کے کہنے پر عارف نقوی صاحب جو ابراج گروپ کے سربراہ ہیں ان کی اہلیہ کے ساتھ. اور اس ملاقات کے اندر ریحام خان صاحبہ یہ بتاتی ہیں کہ کس طریقے سے ان کو وہاں پہ لے جایا گیا, ان کو وہاں پہ بٹھایا گیا, ملکہ عالیہ کا انتظار انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے کیا, اور پھر جب وہ صاحبہ وہاں پر پہنچی تو پھر اس کے بعد ان کا مکالمہ ہوا اور پاکستان, افغانستان اور طالبانائزیشن اور اس قسم کے دیگر معاملات کے اوپر ان کی گفتگو ہوئی. اور جیسے ہی وہ اس ملاقات کے بعد واپس پہنچتی ہیں عمران خان صاحب کے پاس, تو عمران خان صاحب ان سے وہاں پر ان کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں. وہ لکھتی ہیں کہ میں ہوٹل کے کمرے میں واپس آ گئی, عمران انتظار کر رہا تھا اور اس نے فوراً مجھ سے پوچھا کیسی رہی ملاقات. میں نے طنزیہ انداز میں جواب دیا مجھے نہیں معلوم, میرے خیال میں مجھے کسی ملکہ کے ساتھ بات چیت کے لیے بلایا گیا تھا. وہ تحمل سے مسکرایا اور سنجیدگی سے بولا بیبی وہ بہت اہم ہیں. عارف نقوی نے 2013 کے الیکشن میں میری انتخابی مہم کے اخراجات کا 66% حصہ فراہم کیا تھا. 2013 کے انتخابات میں عمران خان صاحب کی انتخابی مہم پر اٹھنے والے اخراجات کا 66% حصہ عارف نقوی صاحب جو ابراج گروپ کے سربراہ ہیں انہوں نے ادا کیا تھا. کیوں؟ اس کیوں کا جواب اگر ہم تلاش کریں تو ہمیں اور بھی بہت سارے چیزیں مل جاتی ہیں, کیونکہ وہی عارف نقوی صاحب ہیں, وہی ابراج گروپ ہے جن کو بہت زیادہ اوبلائج کیا گیا عمران خان صاحب کے دور کے اندر, اور بے شمار اس کے حوالے سے ایویڈنسز موجود ہیں. اب یہ جو میں نے آپ کو ڈیٹیلز بتا رہا ہوں فارن فنڈنگ کے, اس قطع نظر اس کے علاوہ بے شمار بھیانک حقائق ہیں, کیونکہ یہ سب کچھ 2013 کے الیکشنز تک سے پہلے تک یہ نیکسس ڈیولپ ہونا شروع ہو چکا تھا. اور اس کے بعد جب جہانگیر ترین صاحب آئے, علیم خان صاحب آئے اور دیگر موٹی اسامیاں ATMs ملی عمران خان صاحب کو, تو پھر اس کے بعد معاملات آگے بڑھ گئے. اب یہ جو سیکورٹی کمیٹی کی رپورٹ ہے, انفیکٹ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے, یہ بنیادی طور پر وہ بنیاد فراہم کرتی ہے جس سے اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ اس کی طے کے اندر اور بہت کچھ موجود ہے, اور اس کی تحقیقات اب وسیع پیمانے پر ہونی چاہیے. اب یہ وسیع پیمانے پر تحقیقات ہوں گی یا نہیں ہوں گی, یہ ایک اہم سوال ہے. اور اس حوالے سے سلیم صافی صاحب نے اپنا ایک کالم ہے, اس کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ سیکورٹی کمیٹی نے صرف فنڈ جمع کرنے کے معاملے کی چھان بین کی ہے جس میں اس حد تک گھپلے نکلے ہیں, اور یہ پتہ چلا ہے کہ نہ صرف رقم بڑی الیکشن کمیشن کے سامنے ظاہر نہیں کی گئی بلکہ کئی اکاؤنٹس کو چھپایا گیا. لیکن یہ بات تو زیر غور اور زیر تفتیش ہی نہیں کہ فنڈ کہاں سے آئے, کس نے خرچ کیے, کیوں خرچ کیے, اور کون کون سے پردہ نشینوں کے اس میں نام آتے ہیں. اب یہ رپورٹ آنے کے بعد کے کچھ, چونکہ میں ان دنوں کے اندر اویلیبل نہیں تھا, آپ کے ساتھ میرا انٹریکشن نہیں رہا, لیکن اس رپورٹ کا مجھے بھی چونکہ بہت زیادہ شدت سے انتظار تھا, لہٰذا آلدو دیر سے آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں اس رپورٹ کو لے کر, لیکن کچھ ایسی ایڈڈ انفارمیشن ہے جو یقینی طور پر آپ کی نظر سے نہیں گزری ہوگی. اب اس رپورٹ کو لے کر پی ٹی آئی کے جو سپوکس پرسنز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس رپورٹ کے اندر ہمارے لیے کلین چٹ ہے, ہمیں اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے. جبکہ اگر ہم دیکھیں الیکشن پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 2017
اور اس کی شکل ہم دیکھیں 204, 210 اور 211، یعنی سیکشن 204، سیکشن 210 اور سیکشن 211، تو واضح طور پر وہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اگر فورن فنڈنگ یعنی ممنوعہ فنڈنگ لی جائے تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ترجمان ہیں وہ یہ نقطہ سمجھ نہیں رہے، کیونکہ اگر وہ یہ سیکشنز کو غور سے پڑھیں تو یہ سیکشن اس صراحت کے ساتھ مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے کہ اگر آپ نے ووٹر کو اس کے گھر سے لے کر پولنگ سٹیشن تک لے کے جانے کے لیے کسی غیر ملکی سے فیول کے پیسے بھی لیے تو آپ کی پارٹی کی رجسٹریشن منسوخ ہو سکتی ہے، قلع دم قرار دیا جا سکتا ہے، آپ کا انتخابی نشان واپس لیا جا سکتا ہے، آپ کی پارٹی کو تحلیل کیا جا سکتا ہے اور آپ کا پارٹی ٹکٹ کینسل کیا جا سکتا ہے، اور اس پارٹی ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑنے والے آزاد اراکین تصور کیے جا سکتے ہیں۔ یہ جو سیکشنز میں نے آپ کے سامنے بتائے یہ بہت وضاحت کے ساتھ یہ تمام چیزیں بتاتے ہیں۔ اس حوالے سے کنور دلشاد صاحب جو سیکٹری الیکشن کمیشن رہ چکے ہیں ان سے بات ہوئی تو ان کی طرف سے بھی یہی کہنا تھا کہ 18 جنوری کو جو کیس کی سماعت ہو رہی ہے فورن فنڈنگ کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور پی ٹی آئی کے لیے بہت زیادہ اس کے اندر پکڑائی جانے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ اس سماعت کے اندر پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں شاہ خاور صاحب ان سے سیدھا ایک سوال پوچھا جائے گا، اور وہ یہ سوال یہ ہوگا کہ آپ نے یہ حقائق کیوں چھپائے جو سکروٹنی کمیٹی نے بتایا، اگرچہ تمام تفصیلات سکروٹنی کمیٹی نے جاری نہیں کی، اور ان سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ آپ نے یہ حقائق کیوں چھپائے، اور ان کی طرف سے پیش کی جانے والی جو جواب ہے، جو دلائل ہیں، جو وجوہات ہیں، اگر ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان تسلیم نہیں کرتا، ان کو اگر مسترد کر دیتا ہے، تو یہ جو 3 سیکشنز میں نے آپ کو بتائے، سیکشن 204، سیکشن 210 اور سیکشن 211، یہ اپلائی ہو جائے گا پی ٹی آئی کے اوپر، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے لیے مشکل سفر کا آغاز ہو جائے گا۔ اور یہاں پر جو مسلم لیگ نون ہے، جس طریقے سے میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی کل کے ویلاگ کے اندر کہ اس نے اس صورتحال کو نہ صرف ایکسپلائٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے بلکہ اس سارے کے سارے معاملے پر نظر رکھنے کے لیے اپنی قانونی ٹیم اور اس رپورٹ کو حاصل کر کے اس رپورٹ کی بیس کے اوپر کیس تیار کرنے کی تیاریوں کا بھی آغاز ہو گیا ہے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن میں ہونے والی لڑائی عدالت عظمیٰ میں کیسے پہنچے گی، اور وہاں پر پی ٹی آئی کے حوالے سے کون کون سی چیزیں چھپی ہوئی ہیں جو سامنے آئیں گی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔